بھائی دیکھو اللہ کے گھر میں آئے ساڑھے سارے دی تمنا کہ سانو قیامت والے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہو جائے، ہے نا تمنا؟ ہم وہ عمل کرتے ہیں جیسے اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی شفاعت ملتی ہے، جتنے بھی گناہ گار ہیں پڑھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا مل جائے؟ شفاعت مل جائے، نامعلوم قبولیت کا وقت ہو، اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو قیامت والے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا اللہ میرے اس امتی کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ بولو، کہو آمین۔ اچھا سنو، تو ہم ایک تمنا رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ہم کیا رکھتے ہیں؟ بولو، انشاءاللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ لیکن میں نے جو روایت پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ میرے معاویہ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شفاعت فرما گئے ہیں، تیرا میرا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ امیر معاویہ کے لیے تو نبی علیہ السلام نے شفاعت کر دی ہے۔ آپ نے وہ حدیث کا ترجمہ نہیں سمجھا، اللہم علم معاویہ الکتاب، اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم دے، والحساب، حساب کا علم دے، واقعی العذاب، اور میرے معاویہ کو عذاب سے چھٹکارا عطا فرما۔ عذاب سے کیا کر؟ یا جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شفاعت کر کے چلے جائے ہیں کہ معاویہ کو عذاب سے چھٹکارا دے دے، معاویہ کو عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ پھر سنو اگلی بات، امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، شاید آپ نے یہ پہلے حوالہ نہ سنا ہو یا سنا ہو تو پھر بھی میں سناتا ہوں، یہ صحابہ سے 5 صدیاں بعد میں آئے۔ تھوڑی سی میں نے ایک دو حدیث سنانی ہے صحابہ سے، کوشش کروں گا 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں۔ صحابہ کے کتنے بعد آئے؟ 5 صدیوں بعد، صحابی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے بعد بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، وہ سارے مل جائیں، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کے ایک مد یعنی 1 کلو کی برابری نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے 1 کلو کی برابری، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں مولا میں نے قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، میں نے جہاد کیا، میں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، یہ کیا، یہ نیکی کی، یہ خرچ کیا، لیکن اوے لوگوں بعد میں آنے والے لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے مولا کلمہ پڑھن تو بعد اساں اس چہرہ پاک نو ویکھیا سی جڑا آسمان دی طرف اٹھیا سی، تو قبلہ بدل کے رکھ لیا سی۔ یہ نیکی ہے تو ابو بکر صدیق کے پاس ہے، عمر کے پاس ہے، عثمان و علی کے پاس ہے، صحابہ کے پاس ہے۔ اس لیے آمنہ کے لال فرماتے ہیں من رعانی، جس مینو ویکھ لیا۔ آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اللہ نے اس میں جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حدیث پوری پڑھی ہے نہیں پوری پڑھی، نہیں نہ پوری پڑھی، ماشاءاللہ میں نے حدیث پوری نہیں پڑھی اور قصدن میں نے درمیان میں سے کچھ چھوڑا ہے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا، ویکھن تو مراد ہے ایمان دی حالت، نہیں تے ابو جہل بھی ویکھدا سی روزانہ نہیں۔ ایمان کیا ہونا چاہیے؟ بات تو بڑی ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پہ رب نے حرام کر دی، نہیں فرمایا من رعانی، جس مینو دیکھ لیا، اور من رعانی یا میرے کسے صحابی نو دیکھ لیا جی میں مینو ویکھن دے نال
رب اس دے اتے جہنم دی اگ حرام کر رہا ہے، میرے کسے صحابی نو ویکھ لے رب اس تے بھی جہنم دی اگ حرام کر رہا ہے۔ خدا دی قسم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتھے آمنہ دے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سید الاولین والآخرین نے، اللہ دے نبی نے اس مسئلے دے اندر صحابہ کو اپنے نال کھلا دیا، حد کر دیتی فضیلت دی کہ جڑا مینوں ویکھے جہنم دی اگ اس تے حرام ہے، میرے کسے صحابی نو ویکھ لے جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہو جاتی۔ کیا کہنے، تو حضرت کس کی بات کر رہا تھا؟ حضرت علی شیخ عبد القادر جیلانی، کن کی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کہنے نے کاش میں وہ دور دیکھتا جب امیر معاویہ میرا ماموں جہاد کرتا تھا۔ میرے ماموں کیا کرتے تھے؟ کہنے نے میں رستے جو بہ جاندہ اور امیر معاویہ وہاں سے گزرتے، گھوڑے پہ سوار ہو کر میں رستے میں بیٹھ جاتا اور کاتب وحیین وہاں سے گزرتا، وہ گزرتا جس کا جنتی ہونا اللہ نے نبی پاک کو خواب میں بھی دکھا دیا تھا، وہ گزرتا جس کو نبی علیہ السلام نے سحری کے وقت بھی دعائیں دی۔ کہنے نے میں رستے جو بیٹھ جاتا، ان کا گھوڑا گزرتا، ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اڑتی، مجھ عبد القادر کے چہرے پہ پڑتی، مجھ عبد القادر کے وجود پہ کپڑوں پہ پڑتی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس مٹی کو بھی جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھ لیا۔